ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. AIU فیکلٹی ٹائم پروگرام کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈفرینٹ پروگرامز اسٹوڈنٹس کے لیے منعقد کرتی رہتی ہے، اور یہ جو پروگرام ہمارا AIU فیکلٹی ٹائم پروگرام ہے، یہ ایک منفرد پروگرام ہے جس میں ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا تعارف آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا تعارف آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس کے لیے جو مہمان شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. دے آر ایکسپرٹس ان دیئر فیلڈز. آئیے میں آپ کو ون بائی ون کا تعارف کرائیں. میرے لیفٹ سائڈ پہ ڈاکٹر ایوب بزدار صاحب ہیں. آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور ایکسپرٹ ہیں ایجوکیشن سائیکالوجی میں، اور آپ نے PhD اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے اسکالرشپ ون کر رکھے ہیں. آپ نے PhD کے لیے انڈیجنس اسکالرشپ ون کیا، اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے ناردرن ایریزونا یونیورسٹی USA سے فیلوشپ آپ نے حاصل کیا، اور اس کے علاوہ 3 ریسرچ گرانٹس HEC کی ون کر رکھی ہیں. آپ نے انٹرنیشنل امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں پبلیکیشنز آپ نے کر رکھی ہیں، اور 14 سال سے آپ درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور آپ نے انٹرنیشنل جو پریزنٹیشن ہے پیپر پریزنٹ کیا ہے ڈفرینٹ کانفرنسز میں، اور پاکستان کی ایک نمائندگی کی ہے انٹرنیشنل فورمز میں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ جو دوسری ہماری مہمان شخصیت موجود ہیں وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ویری فیمس، ویری ویجیلنٹ، ویری ڈائنامک پرسنالٹی ڈاکٹر منزہ امرین. ڈاکٹر صاحبہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ میں، اور ان کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ ٹیچر ایجوکیشن ہے. آپ نے 8 PhDs جو ہیں وہ پروڈیوس کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ مور دین 20 MPhil جو ریسرچ اسٹوڈنٹس ان کو MPhil کمپلیٹ کروا دیا ہوا ہے. آپ کی نیشنل اور انٹرنیشنل جو ہیں وہ پبلیکیشنز ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے ای لرننگ کے حوالے سے ڈفرینٹ ٹریننگز حاصل کر رکھی ہیں. اسپیشلی انہوں نے سنوزا اسٹیٹ یونیورسٹی سے جو ہے وہ اسپیشلی ای لرننگ میں ٹریننگ حاصل کی ہے، اور ڈفرینٹ ڈپلوماز ای لرننگ کے حوالے سے انہوں نے حاصل کر رکھے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں ڈپارٹمنٹ میں ان میں ایکٹیولی انوالو ہیں. جو ریسرچ کی کانفرنسز اور ریسرچ جرنلز کے حوالے سے اسپیشلی وہ ایڈیٹر ہیں، اور ایک لمبے عرصے سے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہیں، اور اسپیشلی جو جرنل کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا، اور جرنل کو جو ہے وہ HEC سے ریکگنائز کروائی ہے، ان کی کریڈٹ پہ جاتا ہے. میں آپ دونوں کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، اور میرے خیال ہے یہ خوش قسمتی ہے اسٹوڈنٹس کی کہ آپ لوگ موجود ہیں یہاں پہ، اور ان کو ڈپارٹمنٹ کا تعارف بڑی تفصیل کے ساتھ آج بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ ٹیچر ایجوکیشن، سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کب بنا اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ اپرچونیٹی ہمیں پرووائڈ کی ڈپارٹمنٹ کا تعارف کرانے کے لیے. تو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ یونیورسٹی کے آغاز سے ہی جب یہ بنی تو یہ پلان ہونا شروع ہو گیا تھا، اور 1985 میں انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کے نام سے یہاں پہ تھا، تو یہ ٹیچر ایجوکیشن پرووائڈ کر رہا تھا. پھر 2003 میں اس کو بائفرکیٹ کیا گیا 2 ڈپارٹمنٹس میں، ایک سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن اور دوسرا ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن. تو اس کے ساتھ ہی اس وقت سے ہم ٹیچر ایجوکیشن کے فیلڈ میں اپنی سروسز دے رہے ہیں اور بچوں کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں. صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 2003 میں سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن اور ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن کو یعنی بائفرکیٹ کر کے جو ٹیچر ایجوکیشن کا ایک امبریلا تھا اس میں 2 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنا دیے. تو اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن اور سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ جی سر، ڈاکٹر صاحب اس میں جو ریزن ہے یا جو اس کی گراؤنڈز ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ڈفرینٹ ایج گروپ کے بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے، اور دوسری ان کی جو اکیڈمک نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ڈفرینٹ قسم کے اسکلز کی ضرورت ہوتی ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن کا ایج گروپ ہے اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس اور ڈفرینٹ ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن لیول پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ چیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کو بائفرکیٹ کرنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ٹیچر ایجوکیشن یا سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اب وہ فوکس ہو گیا کہ سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن لیول کے جو چلڈرن ہیں ان کو ہم کیسے ان کی نیڈز کو کیٹر کر سکتے ہیں، ان کو پڑھانے کے لیے، پھر اس کے کریکولم ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے، اور پھر اسپیشلی جب ٹیکنالوجی کو ہم نے اڈاپٹ کیا تو ٹیکنالوجی کو ہم کیسے سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن کے لیول کے بچوں کو کس طرح سے اسپیسیفک اس کو فوکس رکھ کے کیسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اس میں ڈفرینس کی ہمیں ضرورت پڑی.
اس میں میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب کوئی جو وہ کلاسز کے حوالے سے بھی کوئی ڈفرینشیشن موجود ہے، جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن ہے وہ جنرلی پرائمری اور ایلیمنٹری لیول تک کے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتی ہے. جی ایسے ہی ہے، ایلیمنٹری لیول کو 8th کلاس تک کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری جو سیکنڈری ہے، پھر سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری کو اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو 9 اینڈ اپر 9 اس سے اوپر جو کلاس ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے. دوسرے لفظ میں ہم یوں کہ 9 کے علاوہ 9 10th اور اس کے بعد ساری ہائر ایجوکیشن، جی یونیورسٹی ایجوکیشن بھی وہ اس کو بھی آپ لوگ جی جی بالکل. یہ ایکچولی پروگرام تو ہمارا ایجوکیشن ہی ہے، پھر اس کی اسپیشلائزیشن سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن میں ہے. تو اس کو جب ہم ایچ ای سی یا دوسری یونیورسٹیز کے کرائٹیریا سے میچ کرتے ہیں تو یہ ایجوکیشن ہی ہے. لیکن اس میں جو اسپیشلائزیشن ہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن ہے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 9th کلاس اور 9th کلاس سے اوپر کے جو ہمارے لیولز ہیں اس کی کوئی نیڈز کو یا اس کے جو کنٹیکسٹ ہے اس کو یہ ڈیل کرتی ہے. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحبہ اسٹوڈنٹس کو بتائیں 2023 کا ایڈمیشن چونکہ اناؤنس ہو گیا ہے تو ڈپارٹمنٹ کون کون سے پروگرام جو ہے اس وقت آفر کر رہا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بیسیکلی تھوڑا سا اگر میں اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا فوکس ہے، ہم پریکٹیشنرز بھی پروڈیوس کرتے ہیں جو سیکنڈری لیول کے اسکولس میں اور پھر ایون ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے جو اسکولس میں پڑھا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ریسرچرز بھی پروڈیوس کرتے ہیں اور مینلی ہم لیڈرشپ بھی پرووائڈ کرتے ہیں ٹو سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن. صحیح ہو گیا. تو ان تینوں طرح کے پروگرامز کے لیے obviously ہمارے پاس ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جو یہ تینوں ایمز کو اچیو کر سکیں. ہم B.Ed 4 year پلس B.Ed 1.5 میں اسپیشلائزیشن ود سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن، دین MA M.Ed بے شک وہ فیز آؤٹ ہونے والے ہیں لیکن رائٹ ناؤ ابھی وہ ہیں. اس کے علاوہ ہم M.Phil ٹیچر ایجوکیشن اور PhD ٹیچر ایجوکیشن کے پروگرام جو ہے وہ ہم آفر کرتے ہیں. ان میں سے جو 3 پروگرامز ہیں پرٹیکولرلی M.Phil PhD اور ایک ہمارا پروگرام BS انسٹرکشنل ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی، یہ میرٹ بیسڈ پروگرامز ہیں جن میں ہمارے پاس لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں obviously، اور ایک اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ کافی ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے. اور 3 جو ہمارے پروگرامز ہیں MA M.Ed اور B.Ed 4 year وہ اوپن میرٹ کی بیس پہ. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے تفصیل کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو پروگرامز کا تعارف کروایا. ڈاکٹر صاحب جو اسٹوڈنٹس داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کریں کہ کیا کرائٹیریا ہے، جیسے کسی نے B.Ed 4 year میں ایڈمیشن لینا ہے یا M.Phil PhD میں لینا ہے تو کس کرائٹیریا کی بیس کے اوپر جو بیس لائن کرائٹیریا وہ بھی شیئر کر دیں. جی تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کوسچن ڈاکٹر صاحب. بیسیکلی جب ہم ایڈمیشن کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے پروگرام میں کچھ پروگرام ایسے ہیں جو میرٹ بیسڈ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اوپن میرٹ پہ ہیں. تو جو اوپن میرٹ پہ ہیں اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل آپ نے B.Ed 1.5 میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے ماسٹرس، اور جو اگر آپ نے B.Ed 4 year میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے آپ کا انٹرمیڈیٹ ود سیکنڈ ڈویژن، دیٹ از اوپن میرٹ. جو میرٹ بیسڈ پروگرامز ہیں اس میں بھی پرٹیکولرلی میں فوکس کروں گی M.Phil اور PhD پہ. تو یہ جو پروگرامز ہیں یہ چونکہ میرٹ بیسڈ پروگرامز ہیں اور ان میں کافی ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے، ہمارے پاس بہت ساری اپلیکیشنز آتی ہیں، لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں. تو اس میں جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ M.Phil کے لیے یہ ہے کہ آپ کی 16 years آف ایجوکیشن ود ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن. ٹھیک ہے. اور 16 year آف ایجوکیشن میں MA M.Ed یا B.Ed یا B.Ed 4 year آپ نے کیا ہوا ہو تو وہ 16 years آف ایجوکیشن ہوتا ہے اور اس میں ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن. ٹھیک ہے. دیٹ از دا بیسک کرائٹیریا، انیشیل کرائٹیریا ٹو اپلائی فار دس پروگرام. ٹھیک ہے. اس کے بعد ظاہر ہے جو میرٹ ڈٹرمن ہوتا ہے اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے. ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کے بعد انٹرویو کی اسٹیج آتی ہے اور اس کے بعد ایک فائنل میرٹ لسٹ بنتی ہے جس میں ہم اکارڈنگ ٹو دا سیٹس اویلیبل ان اپلیکینٹس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں فار فائنل ایڈمیشن. جو PhD میں ایڈمیشن ہے اس کے لیے 18 years آف ایجوکیشن اور وہ آپ کی اسپیشلائزڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے جس ایریا میں آپ PhD کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کے ایٹ لیسٹ 3 GPA از ریکوائرڈ. ٹھیک ہے. اگین دیٹ از دا منیمم ریکوائرمنٹ ٹو اپلائی فار دس پروگرام. اور اس کے بعد یونیورسٹی جو شارٹ لسٹ کرتی ہے، اگر آپ ایلیجیبل تھے اور آپ نے اپلائی کیا تو یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے آپ کو کنسلٹ کرے گی، آپ کو کال کرے گی. آفٹر ایڈمیشن ٹیسٹ
آپ کی پرفارمنس کی بیس پہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کا فائنل میرٹ ڈٹرمن ہوتا ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن کرائٹیریا بتایا. یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹس میں آپ کو مزید جو ہے اس میں ایڈیشن کرتا چلوں, جو ٹیسٹ یونیورسٹی لیتی ہے ایم فل یا پی ایچ ڈی لیول پہ, اس میں 2 پورشن میجر ہیں. اس میں انالیٹیکل کا پورشن اور جو این ٹی ایس بیس جس طرح آپ ٹیسٹ دیتے رہے ہیں, اس میں کوانٹیٹیو پورشن, اس میں انالیٹیکل ریزننگ اور انگلش کا پورشن ہوتا ہے, اور میجورٹی پورشن جو ہے وہ آپ کا سبجیکٹ بیسڈ ہوتا ہے. تو جب بھی آپ ٹیسٹ کے لیے اپیئر ہوں گے تو آپ اس کو بھی, ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے جو اسٹوڈنٹس اپلائی کریں گے, ڈیفینیٹلی وہ میرٹ بیسڈ آپ کا ایک سسٹم ہے کہ ٹیسٹ پاس کریں گے, انٹرویو دیں گے, اس کے بعد میرٹ لسٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی. تو ان اسٹوڈنٹس کو جو پاس آؤٹ ہو جائیں گے یا میرٹ لسٹ میں آ جائیں گے, تو موڈ آف ٹیچنگ آپ کیا رکھیں گے ان کے لیے؟ جی بیسیکلی ہمارا ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام چونکہ ایز پر دا کرائٹیریا آف ایچ ای سی دس از فیس ٹو فیس پروگرام. ٹھیک ہے. فیس ٹو فیس پروگرام میں ظاہر ہے کہ آپ کی کلاسز ایک فارمل سیٹ اپ میں کلاسز ہوتی ہیں, اوکے. لیکن ہمارے چونکہ کلائنٹ کی نیچر ڈفرینٹ ہے, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو پوٹینشیل اسٹوڈنٹس ہیں, دے آر ورکنگ سم ویئر, اور وہ اسی لیے ایک اوپن یونیورسٹی کو چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی کنوینئنس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم کلاسز ایل ایم ایس کے تھرو لیتے ہیں. ایل ایم ایس از بیسیکلی لرننگ مینجمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے. اور یہ جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے یہ ہم انیشیلی ہم کافی عرصہ یوز کرتے رہے موڈلس. ٹھیک ہے. موڈل کے بعد اب ہم اپنا انڈیجنس ایل ایم ایس یوز کرتے ہیں جو آگاہی کے نام سے ہے, اور ہمارے پوری جو لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول پہ وہ آپ کی ویکلی کلاس ہے, اور جو جس طرح سے جو کریڈٹ آورس ریکوائرڈ ہیں وہ کانٹیکٹ کریڈٹ آورس آپ کے ٹیچر کے ساتھ تھرو آن لائن ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایگزام کے لیے آپ کو آن کیمپس آنا پڑے گا. اور اگین تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کوسچن, کیونکہ یہ بھی ایک بہت زیادہ کوسچن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے, کہ کیا میرا سینٹر ایگزام کے لیے میرا اپنا ریجن بن سکتا ہے, یا میں بلوچستان سے ہوں. تو بیسیکلی چونکہ یہ فیس ٹو فیس پروگرام ہے تو اس میں ہمارے پاس اس طرح کی کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے. ایگزام کے لیے آن کیمپس اسٹوڈنٹ کا آنا, مڈ ٹرم ایگزام اینڈ فائنل ٹرم ایگزام دیٹ از نیسیسری. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ریسرچ ریلیٹڈ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بھی, چونکہ ریسرچ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بائی نیچر شاید ان کو آن لائن کرنا اتنا زیادہ فروٹفل بھی نہیں ہوتا, تو وہ بھی آن کیمپس ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹ کو ریسرچ کی ورک شاپ سے لے کے فائنل ڈیفینس تک ملٹیپل ٹائمس کیمپس میں آنا پڑتا ہے, اور یہاں آ کے فیس ٹو فیس ایک انٹریکشن کے ساتھ کلاسز لینا, پریزنٹیشن دینا, اپنے پروپوزل کا ڈیفینس کرنا, اپنے ریسرچ کے حوالے سے سیمینارز دینا, اور پھر ایٹ لیسٹ فائنل ڈیفینس تک وہ ساری ایکٹیویٹیز آن کیمپس ہوتی ہیں, اور وہ اسلام آباد بیسڈ ہی ہوتی ہیں. اس میں کسی اور ریجن میں نہیں ہو سکتی. صحیح. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے جیسے ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرامس کا تفصیل سے ذکر کیا, بی ایڈ 4 ایئر پروگرام بھی ڈپارٹمنٹ آفر کر رہا ہے, بی ایڈ 1.5 بھی, اور اسی طرح بی ایس پروگرام بھی آپ لوگ آفر کر رہے ہیں. تو ان کے لیے بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا انٹر میں 2nd ڈویژن ہے, اور اگر انٹر میں 2nd ڈویژن اگر ہے اسٹوڈنٹ کی تو وہ ان پروگرامس کے اندر ایڈمیشن لے سکتا ہے. کویشچن یہ ہے کہ ان کا موڈ آف ٹیچنگ کیا ہوگا جو آپ کے انڈر گریجویٹ پروگرامس ہیں؟ جی بیسیکلی جو انڈر گریڈ پروگرامس ہیں ان میں ہماری جو ورک شاپس ہوتی ہیں, جو کہ ہمیشہ سے ظاہر ایک کمپلسری پارٹ رہا ہے ہر سبجیکٹ کے ساتھ, تو وہ جو ورک شاپ ہوتی ہیں وہ پہلے ورک شاپ ہوتی تھی ہر ریجن پہ. ٹھیک ہے. اب ہم ان ورک شاپس کو بھی ایل ایم ایس کے تھرو کنڈکٹ کرتے ہیں. اس سلسلے میں اسٹوڈنٹ کو باقاعدہ یونیورسٹی کی طرف سے ایک لاگ ان پاسورڈ دیا جاتا ہے, اور وہ ایل ایم ایس اور ایم ایس ٹیمس کی مدد سے وہ ورک شاپ وہ اٹینڈ کرتا ہے. اوکے. ورک شاپ کی اٹینڈنس کمپلسری ہے اور تھرو ایل ایم ایس ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہم نے ایک اور, کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ جو ہماری یوں سمجھیں کہ نیچر آف لرننگ جرنی تھا یہاں پہ, اس میں اسائنمنٹس کی سبمیشن, اسائنمنٹس لکھنا, اس کے بعد سیلف اسٹڈی, اسائنمنٹ سبمیشن, پیپرز, ورک شاپ, یہ سارے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں جو اس لرننگ جرنی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اب ہم اسائنمنٹس کا موڈ بھی ڈفرینٹ ہو گیا ہے. اسائنمنٹ آپ کو بائی ہینڈ نہیں لکھنی, اور سوائے چند ایک صورتوں کے.
اور وہ آپ نے LMS پہ ہی سبمٹ بھی کروانی ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ کنوینئنس ہو گئی ہے اس لحاظ سے. ایک اور جو اچھا ایڈیشن بیکاز آف LMS ہو سکا وہ تھا کہ آلدو کہ اسائنمنٹ ہمارا ایک فارمیٹیو اسیسمنٹ کا ہی کمپوننٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فارمیٹیو اسیسمنٹ کو ہم نے زیادہ ریگرس بنا دیا، اور اب اسٹوڈنٹ انڈر گریڈ کی جو اسٹوڈنٹ ہیں دے ہیو ٹو اٹیمپٹ ون کوئز. ٹھیک ہے، یہ بڑا Soon اسپیشل after آپ the کا workshop. ماشاءاللہ سے صحیح. بالکل، اور یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے، اور ڈاکٹر ظفر میر کی ماشاءاللہ اس میں بڑی کاوش رہی ہے. تھینک انہوں یو نے سو مچ، تھینک یو سو مچ انیشیلی ڈاکٹر صاحبہ. اسٹوڈنٹ کو ہر طرح کے میسیجز ان کو پریپیئر کرنا، ایون فیکلٹی کو ٹرین کرنا، تو یہ سارا آپ کے کریڈٹ پہ جاتا ہے. لیکن یہ ایک بڑا ہی اچھا ایک سلسلہ ہے. اس سے ایک تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پارٹ پہ لوگ زیادہ ویجیلنٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو اٹیمپٹ دا کوئز، یو ہیو ٹو گیٹ مارکس، اور وہ آپ کے اسکورس آپ کے ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے اپنے رزلٹ میں. سو دیٹس وائی اسٹوڈنٹ بڑا رسپانسبلی سنتے ہیں، بڑا ایکٹیولی سنتے ہیں، پوری ورک شاپ کو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ٹرائی ٹو لرن، تاکہ جب وہ کوئز اٹیمپٹ کریں تو وہ اسے اچھی طرح سے اٹیمپٹ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئز کا ذکر کیا تو اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہاں پہ ایک ریٹریٹ کر دوں. ایک اکثر مجھے میسیجز جو آتے ہیں، اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے کیا ہم فیل تو نہیں ہوگے، ہمارے کم نمبر آئیں گے تو کیا ہم کورس میں فیل ہوں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ میں کلیئر کر دوں کہ جو کوئز ہے، جو آپ کا ورکشاپ کا کوئز ہے، جو آن لائن آپ ہر ورکشاپ کے اینڈ پہ یا درمیان میں دیتے ہیں، اس میں پاس فیل کا تصور نہیں ہے. اس میں آپ اگر آؤٹ آف 20 مارکس کا وہ کوئز ہوتا ہے، اگر آپ 5 مارکس بھی لیتے ہیں تو وہ 5 مارکس آپ کے ٹوٹل گریڈز میں ایڈ ہو جاتے ہیں. کوئز میں کم نمبر لینے سے آپ کورس میں پاس یا فیل نہیں ہوں گے. کوئز میں جتنے بھی آپ نمبر لیں گے وہ آپ کے ٹوٹل سکورز میں ایڈ ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اتنے ڈفرینٹ پروگرام جتنے ڈاکٹر صاحب نے تعارف کروایا، PhD پروگرامز آپ آفر کر رہے ہیں، MPhil آفر کر رہے ہیں، B.Ed BS B.Ed 4 ایئر، ان تمام پروگرامز کو رن کرنے کے لیے اگر میں کہوں کہ اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ ہمارے پاس کون کون سے فیکلٹی ممبرز موجود ہیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی لرننگ ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ٹوٹل ڈپارٹمنٹ میں 6 فیکلٹی ممبرس ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں، اور ہمارے جو تمام ہی فیکلٹی ممبرز ہیں وہ PhD ہیں اور تمام ہی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں. ہماری جو چیئر پرسن ہیں میڈم ڈاکٹر نوید سلطانہ صاحبہ، انہوں نے بھی پوسٹ ڈاک کر رکھا ہے اور کرنٹلی وہ ایک فیلوشپ پہ ٹرکی میں ہیں. اسی طرح میرا آپ نے بتایا کہ میں نے فل برائٹ ون کیا، اور میں نے بھی ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر رکھتا ہوں کام کرنے کا. میم نے مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رکھا ہے. تو ہمارے فیکلٹی ممبرز نہ صرف اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں، ان کو ایکسپیرینس بھی ہے کافی، وہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ انٹرنیشنل جو پریکٹسز ہیں اسپیشلی آن لائن ایجوکیشن میں اور ٹیچر ایجوکیشن میں، اس سے بھی وہ آگاہ ہیں. اس لیے ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ایک لوکل کنٹیکسٹ میں یا ایک لوکل جو ان کو نالج ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، اور ایک انٹرنیشنل وے سے جو موڈ آف ڈیلیوری ہے وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس طرح یہ ان کے لیے ایک انریچڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو اس ڈپارٹمنٹ میں ان کے لیے ہوتا ہے. صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تعارف کروایا فیکلٹی کا بھی. ڈاکٹر صاحب ایک کویشچن ریز ہوتا ہے کہ ٹیچر ایجوکیشن پروگرام میں کیا صرف ہم ٹیچنگ میں ہی جا سکتے ہیں؟ ہمارے یہ جو ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جس میں MPhil PhD لیول تک کے پروگرام ہیں، تو جاب اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ یہاں سے جب اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کو فیلڈ کے اندر کس طرح کی اپرچونیٹیز موجود ہیں جو وہ اویل کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جس طرح میم نے بتایا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. ایک اس کا جو ہمارے انڈر گریڈ پروگرام ہے اس میں تو ہم ٹیچر پریپیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹیچر جو ہے ہماری چونکہ اسپیشلائزیشن سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن ہے، تو ان کے لیے اسکول میں اور اسپیشلی سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن میں ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو ہم لیڈرشپ اپرچونیٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو ہمارے جو گریجویٹس ہیں دے آر ایلیجیبل فار دی اپوائنٹمنٹ آف ہیڈ ٹیچرز. تو اس میں وہ کمپیٹیٹ بھی کر رہے ہیں اور اس میں وہ اپوائنٹ بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے ریسرچر، تو ہم ریسرچر بھی پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ اتنے قابل ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں، تو وہ ریسرچ کی فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں اور وہ جا رہے ہیں. ڈفرینٹ ریسرچ پروجیکٹس ون کر سکتے ہیں. پروجیکٹ بھی ون کریں اور ریسرچ آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، whether they are government organization or non government organization، تو ان کے لیے وہاں پہ اسکوپ ہے، وہاں پہ وہ اپنا ایک کیریئر کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال ہے ایجوکیشنل انٹرپرینورشپ بھی وہ ہو سکتے ہیں، اور وہ خود کے بھی اپنے بزنس یا اپنے اسکول جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں. وہ سیکنڈری لیول کے اسکول رن کر سکتے ہیں. ایون وہ
میرے خیال ہے کوئی ہائر ایجوکیشن کا انسٹیٹیوٹ بھی آپ لوگوں کی جو سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو کنٹینٹ کو پڑھ کے تو وہ ایک ہائر ایجوکیشن کا بھی ادارہ جو ہے وہ جی ڈاکٹر صاحب وہ ادارہ بھی بنا سکتے ہیں، اسی طرح وہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن بھی بنا رہے ہیں کیونکہ ان کو ہم ایکسپرٹیز دے دیتے ہیں. اسی طرح وہ کریکولم ڈیولپمنٹ میں کر رہے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ پبلشر بن سکتے ہیں، بک رائٹر بن سکتے ہیں. تو یہ اسکل تو ہم ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو بھی ہیں ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں. ہمارے جو کورسز ہیں اس میں صرف کنٹینٹ ڈیولپمنٹ ہے، کنٹینٹ ڈیلیوری ہے. پھر آج کل ہمارے جو گریجویٹس جا رہے ہیں جو کہ میرا خیال ہے ہمیں دوسری پاکستانی یونیورسٹیز سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے، تو یوز آف ٹیکنالوجی ہے. ہم ان کو ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ وہ اسکل دے رہے ہیں تاکہ وہ جو 21 سینچری کی ڈیمانڈز ہیں اس کو پورا کر سکیں. اور ان کا اسکوپ جو ہے ہمارے گریجویٹس کا وہ صرف نیشنلی نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی ہے. اور ہمارا یہ جو پروگرام ہے انسٹرکشنل ڈیزائن، تو اس کا فوکس ہی یہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی انٹیگریٹڈ ایجوکیشن اور پھر آل کمپوننٹ آف ایجوکیشن کو ہم ٹیکنالوجی انٹیگریٹڈ بنا سکیں اور اپنے گریجویٹس کو یہ اسکل کر سکیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل ایک چیز چلتی آ رہی ہے جو مختلف یونیورسٹیز میں چل رہی ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے، اور یہ ایڈوانس لیول کے اسکل ہم ان میں پروڈیوس کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسپیشلی آپ نے بی ایس انسٹرکشنل ڈیزائن کا ذکر کیا تو میں یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ایک جو میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا آپ سے شیئر کروں کہ بی ایس انسٹرکشنل ڈیزائن جو ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ آپ کو ٹیکنالوجی اورینٹیڈ ٹیچر بنایا جا رہا ہے اور ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن سکھائی جا رہی ہے. نہ صرف آپ ڈفرینٹ جو آن لائن ٹیکنالوجیز ہیں ان سے آپ کو جو متعارف کروایا جا رہا ہے بلکہ ان کے یوز سے بھی متعارف کروایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ استعمال کی جا سکتی ہیں. تو ایز اے ٹیچر چونکہ موڈ آف ٹیچنگ بدل رہے ہیں، نہ صرف ڈفرینٹ یونیورسٹیز بلکہ ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اسکولز ہیں وہ بھی آن لائن موڈ پہ کووڈ کے دوران بھی گئے، اور اب ٹیچر کو ٹیکنالوجی اورینٹیڈ اور ٹیکنالوجی انٹیگریٹڈ جو ہے نا اس کو لرن کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے. تو آپ نہ صرف جیسے میں نے ابھی بات کی کہ انٹرپرینورشپ کی، تو آپ آن لائن اسکول کا ایک کانسیپٹ لے کے آ سکتے ہیں اسی ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے یہ ذکر کیا اور اسٹوڈنٹس کو ہم نے ایک کلو بھی دیا ہے کہ وہ کس طرح انٹرپرینورز جو ہے نا وہ بن سکتے ہیں ٹیچر ایجوکیشن میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایم فل پی ایچ ڈی لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، بی ایس لیول کے پروگرامس کر رہے ہیں، تو ریسرچ کا ایک بہت بڑا ایک جو کہتے ہیں کہ ایک تعارف آتا ہے یا ذکر آتا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ ڈپارٹمنٹ آف ٹیچر ایجوکیشن کس طرح ریسرچ کا کلچر پروموٹ کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر. جی تھینک یو سو مچ. بیسیکلی یہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ایک کوشچن ہے کیونکہ دیکھا جائے تو پی ایچ ڈی اور ایم فل پرٹیکولرلی یہ جو 2 ڈگریز ہیں یہ ریسرچ ڈگریز ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں ریسرچ پروڈیوس کرنا ایک یونیورسٹی کا مین فنکشن ہے کہ وہ ریسرچ پروڈیوس کرے، کیونکہ یونیورسٹیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاور اسٹیشنز ہیں جو نالج اکانومی کے لیے پاور دیتے ہیں، جو نالج پروڈیوس کرتے ہیں. اور یہ نالج پروڈیوس کرنے والے یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرس اس میں مین ہوتے ہیں along with the faculty جو نالج پروڈیوس کرتے ہیں. سو بیسیکلی یہ چونکہ ریسرچ اورینٹیڈ ڈگریز ہیں، اور میں اسٹوڈنٹس کو بھی یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے کسی بھی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی آئیڈینٹی اس کی ریسرچ ہوتی ہے، اسی طرح سے ان ڈگریز میں بھی آپ کی میجر آئیڈینٹی، آپ کا میجر فیس آپ کی ریسرچ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کام کیا، کیا نالج آپ نے پروڈیوس کیا. ٹھیک ہے. تو ہم ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول پہ ہم اپنی طرف سے پوری اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اس طرح کی ریسرچ کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سوشلی رسپانسیبل قسم کی ریسرچ، ایسے ایشوز جو ہم فیس کر رہے ہیں ان سے ریلیٹڈ ریسرچ، جو ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ نہ ہو، صحیح، جو ریسرچ فار دا سیک آف امپرومنٹ ہو، جو ریسرچ فار دا سیک آف ایڈیشن ہو، ایڈیشن ان نالج، امپرومنٹ ان سوسائٹی، اور لوکل ایشوز سے لے کے گلوبل سینیریوز تک ویریس ایسپیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن پہ ریسرچ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے اور ان کی ریسرچ ہونی چاہیے. تو ہم اسٹوڈنٹ کو ایک بہت اچھا ایک یوں سمجھیں کہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے ریسرچ آئیڈیا کو کس طرح سے کنسیو کرنا ہے، کہاں سے آپ کے پاس ریسرچ آئیڈیاز آئیں گے، ان کو کس طرح سے آپ نے میچور کرنا ہے، اور پھر کس طرح سے ان پہ آپ نے پریکٹیکلی ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے. صحیح. تو اس حوالے سے ہماری ریسرچ کی ورکشاپس، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فیکلٹی ممبرز ہیں ان فیکلٹی ممبرز کی ان پٹ،
ناٹ اونلی ایز اے سپروائزر بلکہ ہمارے پاس جیسے ہم پی ایچ ڈی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ڈاکٹورل سائناپسس کمیٹی سے لے کے ڈاکٹورل ایڈوائزری کمیٹی تک مختلف ایڈوائزرز ہوتے ہیں جو آپ کو ہر سٹیج پہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں. صحیح. اسٹوڈنٹ کو ہم مینلی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ٹرائی ٹو بی ویری اوریجنل. ٹھیک ہے. آپ کوئی ایسی چیز جو آپ کو پنچ کر رہی ہو، اور میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ یہ جو آپ کی ریسرچ ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی دس از یور برین چائلڈ. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ جتنا اپنا سمجھیں گے، جتنا آپ اس کو بہت کلوزلی اڈاپٹ کریں گے، اتنا ہی یہ آپ کے لیے ایک سورس آف انکریجمنٹ، ایک سورس آف سیٹسفیکشن اور ایک سورس آف اچیومنٹ بنے گا. صحیح ہوگا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہماری ان ساری ریسرچ کی ایکٹیویٹیز میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. صحیح. اور بیسیکلی چونکہ یہ پروڈکشن آف نالج کی بات ہے اور یہاں پہ میجر رول اسٹوڈنٹ کا ہے، تو ہم آپ کو ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے موجود ہیں. اگر آپ ود ان دا یونیورسٹی ویسے بھی دیکھیں تو یونیورسٹی کی جیسے ڈیجیٹل لائبریری کو ایکسیس کریں آپ. ہماری اپنی بہت اچھی ایک لائبریری ہے جس میں بہت زیادہ بکس، اور ڈیجیٹل لائبریری کی وجہ سے تو ان لمیٹڈ ایکسیس ہے ٹو بکس اینڈ آرٹیکلز اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہماری فیکلٹی ماشاءاللہ ساری فیکلٹی ایکسپرٹ ہے اپنی اپنی فیلڈ میں. ہماری فیکلٹی بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے. ہماری ایک ڈیڈیکیشن ہے، ہمارا پیشن ہے کہ ہماری یونیورسٹی کی جو ریسرچ ہے وہ ہماری سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے ایک اچھا ٹول ثابت ہو. صحیح. تو ہم اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ ریسرچ کے حوالے سے یہی کہتے ہیں کہ اب جس کی جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. زبردست. تو اس میں جتنا آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے، ہم آپ کو ایکسپوجر پرووائڈ کرتے ہیں. جتنا آپ اس پہ کام کریں گے، جتنا آپ ایک اچھا اوریجنل آئیڈیا آپ کا ہوگا، ہم پالش کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس میں اپنی انپٹ دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے اسٹوڈنٹ کے لیے ہر طرح کی اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو ہوپ فلی اور بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو بہت اچھی ریسرچ پروڈیوس کر رہے ہیں. صحیح. اور انشاءاللہ ان کمنگ ایئرز یہ مزید بہتر ہوگا. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے تفصیل کے ساتھ ریسرچ کے حوالے سے ڈسکشن کی. یہاں پہ میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو 2-3 باتیں ایڈ کر دوں. ایک تو یہ کہ فیکلٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ ریسرچ کانفرنسز کرواتی ہے. جیسے ICRP ہمارا ایک فیچر ہے جو ہم ہر سال ایک کانفرنس کرواتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو ایک موقع ملتا ہے کہ انہوں نے جو ریسرچ کنڈکٹ کر رکھی ہوتی ہے وہ آڈینس کے سامنے وہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. ان میں کانفیڈنس آتا ہے اور ان کو انکریجمنٹ میں ملتی ہے فردر ریسرچ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن ایک HEC اپرووڈ ریسرچ جرنل بھی جو ہے وہ لانچ کیے ہوئے ہے، جرنل آف کنٹمپریری ٹیچر ایجوکیشن، جو کہ HEC سے اپرووڈ ہے. اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ ریسرچ کنڈکٹ کریں اور ان کی ریسرچ جو ہے وہ پبلش بھی ہو اور دنیا کے سامنے بھی وہ ریسرچ جو ہے وہ پبلش ہو کے لوگ بھی اس کو پڑھیں گلوبل لیول پہ. اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے سیمینارز اور ڈفرینٹ قسم کی جو ڈپارٹمنٹ کے اندر پروسیجرل ریسرچ کے حوالے سے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ آرگنائز کرتا رہتا ہے پروگرامس، تاکہ اسٹوڈنٹس کے اندر نہ صرف ریسرچ کا نالج جو ہے وہ ان کو زیادہ سے زیادہ ملے بلکہ ان کو ایکسپوئر ملے، اور ڈفرینٹ جو پرسپیکٹیوز ہیں اسپیشلی ٹیچر ایجوکیشن کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں ان سے بھی وہ روشناس ہوں. ڈاکٹر صاحب ریسرچ کی باتیں ہو رہی ہیں اور ڈفرینٹ پروگرامس کی بھی گفتگو ہوئی، تو آپ سے میرا کویشچن یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ فیوچر میں کیا فردر کوئی پروگرامز یا فردر کوئی ڈپلوماز آفر کرنے کا سوچ رہا ہے یا آپ ڈیزائن کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب شکریہ. دیکھیں 2 چیزوں کو پرنسپل بنا کے ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے. جی جی. ایک تو یہ کہ اسٹوڈنٹ کی فیسیلیٹیشن، جس کی بیس پہ ہم ریسرچ کلچر اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ کا اکیڈمک کلچر ہے اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ دور دراز علاقوں سے ہیں، انڈر پریویلیج ایریاز سے ہیں، تو میکسیمم ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کیا جائے. صحیح. تو جس طرح میم بتا رہی تھی کہ ہم ان دونوں پرنسپل کی بیس کے اوپر آگے چلنے کا ماٹو رکھتے ہیں. صحیح. تو جو ہمارے فیوچر پروگرامز ہیں ان میں ابھی ہم ایک ایجوکیشنل سائیکالوجی میں ہم چاہ رہے ہیں کہ MPhil اور پھر اس کے بعد PhD اس میں سٹارٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. تاکہ ہم اس کو ایجوکیشنل سائیکالوجی کو ایز اے ڈسپلن یہاں پہ اسٹیبلش کر سکیں. صحیح. ابھی بھی ہمارے پاس ہے لیکن وہ ٹیچر ایجوکیشن کے کمپوننٹ کے طور پہ ہے.
تو ہم فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک لے کے چلیں گے. دوسرا ہم ایک BS 4 ایئر کا پروگرام وہ اپروو بھی ہو چکا ہے مختلف باڈیز سے, اور انشاءاللہ نیئر فیوچر میں وہ لانچ ہو جائے گا. BS وہ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن, وہ ہم شروع کرانے چاہ رہے ہیں تاکہ ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے, تو اس یہ جو ہماری ٹیچر ایجوکیشن کا ایک کمپوننٹ ہے فزیکل ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن, اس پہ بھی ہم شروع کر سکیں. تو یہ 2 پروگرام ہیں جو ہماری بالکل نیئر. اور میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب یہ دونوں پروگرام بڑے وائبرنٹ پروگرام ہیں. جیسے ایجوکیشنل سائیکالوجی ایک ایسا ایریا ہے جو ابھی تک نگلیکٹڈ ہے, اور زیادہ تر اس میں اسپیشلائزیشن آفر نہیں کی جا رہی. تو یہ اس میں یہ بھی ٹیچر ایجوکیشن کا بڑا کریڈٹ ہوگا. اور سیکنڈ جو فزیکل ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں آپ BS شروع کرنا جا رہے ہیں آگے چل کے نیکسٹ ایئرز میں یا نیکسٹ سیمسٹرز میں, وہ بھی ایک بہت ڈیمانڈنگ پروگرام ہے جو کہ آل اوور دا پاکستان اسٹوڈنٹس پر رابطہ کر کے پوچھتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ آپ کے دونوں پروگرامس انشاءاللہ سکسیزفل ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ قسم کی ریسرچ کے حوالے سے نالج اور انفارمیشن ملنی چاہیے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں جو ٹیچر ایجوکیشن کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, تو ان کو کس طرح کی سکلز ریکوائرڈ ہیں, کس طرح کی ان کو آج کل کی جو ہم بلینڈڈ موڈ کی بات کریں, ٹیکنالوجی انٹیگریشن کی بات کریں, تو اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ اگر آپ سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یقیناً یہ آپ کے لیے ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوگا, اور انشاءاللہ یہ ڈپارٹمنٹ آپ کو نہ صرف ایک اچھا کیریئر پاتھ وے دے گا بلکہ آپ کو ایز این انڈیویژول ایز اے پرسنالٹی بھی آپ کو گروم کرے گا, آپ کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے گا. بس اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ اب دیکھیں آپ جیسے ہم نے اتنی زیادہ ڈسکشن کی اور اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اب ہماری فیکلٹی کا, ہمارے ایون ہمارے انسٹیٹیوشن کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہیں, لائک ٹیکنالوجی. تو ایٹ لیسٹ آپ بہت اچھے, اگر بہت زیادہ آپ ٹیکنالوجی میں ماسٹرز نہیں بھی ہیں تو آپ کو ٹیکنالوجی کا اچھا یوز آنا چاہیے, اور اس سے بڑھ کے بھی آپ کی کچھ ڈسپوزیشنز ایسی ہونی چاہیے, آپ بہت کیوریس ہوں, آپ بہت پیشنیٹ ہوں, اور آپ لرن کرنا چاہتے ہوں, تو یو آر موسٹ ویلکم ہیئر. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ فار دا میسیج. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, ان کے لیے کوئی میسیج آپ دیں. جی, جس طرح میم نے کہا, ایک تو ہمارا ڈپارٹمنٹ ویلکم کرتا ہے تمام اسٹوڈنٹس کو جو کہ یہاں آنا چاہیں, اور یہ بھی میں اس کو ریٹریٹ کر دوں گا کہ کچھ جو بیسک سکلز ہیں جو کہ ضروری ہیں اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو ٹیکنالوجی, ان کا ہونا ضروری ہے. دوسرا ہمارے کورسز میں وہ پروگرام ہے, ہمارے پاس وہ کورسز ہیں جو کہ ان سکلز کو پالش کرتے ہیں, اور پھر ہم ان کو یہ ٹرانسفر کرتے ہیں, یہ سکل بھی اور نالج بھی, تاکہ وہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ بن سکیں اسپیشلی ان دی کنٹیکسٹ آف ٹیچر ایجوکیشن. تو اس کے لیے ویلکم. میں نے پرنسپل اپنے 2 بتا دیے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے کہ ہم وی آر آلویز ریڈی ٹو فیسیلیٹیٹ دا اسٹوڈنٹس. ہم BEd لیول سے لے کے PhD لیول تک ہم نے جو میکانزم ڈیولپ کر رکھا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیے فرینڈلی ہے, اسٹوڈنٹ فرینڈلی ہے, اور اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے. ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹ کہیں بھی کسی بھی فیز کے اوپر کوئی ریلیکٹنس فیل نہیں کرتے, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ہو یا وہ اکیڈمک لیول پہ, بلکہ ہم ہر ایریا میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو دوسرا پرنسپل ہے کہ ہم کوالٹی پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تاکہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کی ایک اچھی ریپیوٹ ہے مارکیٹ میں, اور وہ اسٹیبلش رہے, وہ قائم رہے. صحیح. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار دا میسیج. آخر میں دونوں مہمان گرامی کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کا تعارف جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آخر میں کچھ چیزیں ریٹریٹ کر دوں. ڈپارٹمنٹ آف سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن ڈفرینٹ پروگرامس آفر کر رہا ہے, جس میں B.Ed 1.5, B.Ed 4 ایئر, BS انسٹرکشنل ڈیزائن, M.Phil اور PhD ٹیچر ایجوکیشن. تو یہ سارے پروگرامس جو ہیں یہ ریسرچ اورینٹیڈ پروگرامس ہیں, اور ڈپارٹمنٹ ریسرچ کو پروموٹ کرنے کے لیے ریسرچ جرنل HEC سے اپرووڈ ریسرچ جرنل لانچ کیے ہوئے ہے. ریسرچ کانفرنسز یہاں پہ آرگنائز کی جاتی ہیں. ڈیجیٹل لائبریری یہاں پہ موجود ہے جس میں ان لمیٹڈ جو ہے آپ کے ریسرچ آرٹیکلز موجود ہیں جو فری اویلیبل ہیں. تھاؤزنڈز آف بکس جو ہیں, لیٹسٹ بکس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایڈمیشن آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آن لائن آپ نے ایڈمیشن اپلائی کرنا ہے. AIU کی ویب سائٹ وزٹ کریں,
وہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تمام ای میلز اور فون نمبرز دیے ہوئے ہیں کوآرڈینیٹرز کے. آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں, آپ ان کو کال کر سکتے ہیں, اور آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو ریلیٹڈ ٹو اینی پروگرام وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.